اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم لوگ 10 کلاس کی اسلامیات کے کورس کا لاسٹ لیسن پڑھیں گے۔ ہمارے پاس آج موضوعاتی مطالعہ ہے، ہم اس کو اسٹڈی کریں گے اور سٹارٹ کرتی ہوں۔ تو ٹاپک ہے جی ہمارے پاس حقوق الالباد، یعنی حقوق الالباد سے مراد انسانی رشتوں اور ان سے منسلک تعلقات سے متعلق جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کردار اور ارشادات ہیں، جو ان کی سنت اور احادیث ہیں، ہم ان سب کو جو ہے وہ اسٹڈی کریں گے۔ پہلے تو بات آ جاتی ہے کہ حقوق الالباد ہوتا کیا ہے۔ حقوق الالباد جو ہے، حقوق جو ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو حقوق اللہ اور حقوق الالباد۔ حقوق اللہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق، اور حقوق الالباد یعنی بندوں کے حقوق، اس کے بندوں کے یعنی اللہ کے بندوں کے حقوق، اور دونوں کی ادائیگی جو ہے وہ ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ حقوق الالباد کے بارے میں اگر بات کی جائے تو حقوق الالباد جو ہے وہ اس کے معنی بندوں کے حقوق ہیں، اور معاشرے کو صحت مند اور پرامن بنانے کے لیے ہر فرد کے جو حقوق اس کے جو ذاتی حقوق ہوتے ہیں ان کے ساتھ عادلانہ جو ہے وہ تعین کرتے ہوئے، عادلانہ ان کے ساتھ جو وہ سلوک کرتے ہوئے ان کو ادا کرنا ہر فرد کے ذمہ جو ہے وہ یہ ضرور ہے، ذمہ ہے، یا اس پر جو ہے وہ عائد ہے، فرض ہے۔ اگر افراد کے حقوق کا عادلانہ تعین نہ کیا جائے تو معاشرے میں بدامنی جو ہے، بگاڑ جو ہے وہ انتشار جو ہے وہ پھیل جاتا ہے، اور اسلام نے جو ہے لوگوں کے حقوق کا تحفظ کو جو یقینی بنانے کے لیے ان کی ادائیگی کو دین کا فریضہ ٹھہرا دیا ہے، تاکہ اگر جو ہے اس طرح سے اگر نہیں تو پھر لوگ جو ہے وہ اگر ایسا نہ کیا جاتا تو پھر لوگ جو ہے وہ کبھی بھی ایک دوسرے کا خیال نہ رکھتے، ایک دوسرے کے فرض کی ادائیگی نہ کرتے، ایک دوسرے کی ذمہ داری کو جو وہ اپنی ذمہ داری نہ سمجھتے، ایک دوسرے کے حقوق کو جو اپنا فرض نہ سمجھتے کہ ہم اس کو ادا کریں۔ تو اس لیے سب سے پہلے جو حقوق الالباد کی فہرست ہے اس میں والدین کے حقوق آ جاتے ہیں، اولاد کے حقوق آ جاتے ہیں، اور زوجین کے یعنی بیویوں کے حقوق، اسی طرح سے شوہروں کے بھی حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق، پڑوسیوں کے، ہمسایوں کے حقوق، عورتوں کے حقوق، بیماروں کے حقوق، یتیموں کے حقوق، ملازموں اور خدمت گاروں کے حقوق، مزدوروں کے حقوق، جنگی قیدیوں کے حقوق، استاذہ اور شاگردوں کے حقوق۔ سب سے لاسٹ کیٹیگری میں ہیں ہم لوگ۔ تو 12 یہ ٹوٹل جو ہے وہ حقوق ہوتے ہیں جو انسان کو ایک انسان کی ذمہ یا ایک معاشرے میں جو ہے وہ تسلسل کے ساتھ جو ہے وہ قائم رہتے ہیں، اور ایک معاشرے میں جو ہے ایک شخص کا دوسرے شخص سے ریلیٹ رہتا ہے، کسی نہ کسی صورت وہ اس سے ریلیٹ کرتا ہے، اور پھر اس طرح سے جو ہے ایک معاشرہ جو ہے تشکیل پاتا ہے، اور اس میں جو ہے نظم و ضبط کا جو ایک دور جو چلتا ہے اس میں یہ سب سے پہلے حقوق بھی آتے ہیں۔ والدین کے اگر حقوق کو دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے والدین کے حقوق کے حوالے سے بہت دفعہ جو ہے وہ قرآن پاک میں ارشاد فرمائے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں جو سختی سے جو ہے وہ کہا ہے کہ والدین جو ہے وہ تمہارے لیے جو ہے وہ بہت بلند مقام رکھتے ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہے حسن سلوک اور اچھے رویے کی جو ہے وہ تلقین کی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور والدین اور رشتہ داروں اور یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ پھر اولاد کا فرض ہے کہ وہ والدین کے ساتھ نرمی اور شفقت سے پیش آئے۔ اولاد کو چاہیے کہ وہ نہ تو ماں باپ کے ساتھ کو اف کہے اور نہ ہی ان کو جھڑکے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ان لوگوں کو اف نہ کہو، یعنی والدین کو جو ہے وہ اف نہ کہو اور نہ ان کو جھڑکو، اور ان سے نرم اور ملائم بات کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے والدین کے حقوق کی ادائیگی کی بڑی تاکید فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ خدا کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ فرمایا وقت پر نماز پڑھنا۔ پھر پوچھا پھر کون سا ہے؟ پھر فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا۔ اولاد کے اگر حقوق دیکھیں تو والدین کا فرض ہے کہ وہ اولاد کی جو ہے وہ زندگی کی حفاظت کرے۔ سب سے پہلے تو ان کی اچھی تربیت کرے۔ جب تک وہ ان کی اچھی تربیت نہیں کریں گے تو اس وقت تک جو ہے وہ ایک اچھا جو ہے وہ ایک شہری نہیں بن سکتے، ایک معاشرے کا ایک اچھا جو فرد نہیں بن سکتے، اور جب وہ ایک اچھے اور نظم و ضبط کی جو ہے وہ زندگی کو گزاریں گے تو آٹومیٹکلی ہر کام جو ہے وہ صحیح ہوگا۔ اسلام نے اولاد کے قتل سے منع فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اولاد کو اپنی مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرو، کیونکہ انہیں اور تمہیں ہم ہی رزق دیتے ہیں، اور کچھ شک نہیں کہ ان کا مار ڈالنا بڑا سخت گناہ ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے ساتھ شفقت و محبت سے پیش آنے کی تلقین فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کا ادب نہ کرے۔ پھر زوجین کے حقوق
زوجین کے حقوق کے بارے میں جو ہے وہ سب سے جو وہ اہم تعلق جو ہے وہ زوجین کا ہے کہ وہ والدین اور اولاد کے بعد جو سب سے اہم جو ایک انسان کی جو لائف کا حصہ ہوتا ہے وہ اس کی بیوی ہوتی ہے، اور جس کا آغاز جو ہے وہ نکاح سے ہی ہو جاتا ہے، اور اس کا اختتام جو ہے اللہ تعالیٰ مطلب اللہ تعالیٰ اس پر جو ہے وہ جو نکاح سے اس کا آغاز ہوتا ہے اور پھر اس کا اختتام جو ہے وہ اللہ کی جنتوں پر ہوتا ہے۔ اس کا تعلق جو ہے ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں کوئی بھی بگاڑ نہ پیدا ہو، اور اس تعلق میں جو ہے وہ اگر کوئی بگاڑ ہوتا ہے تو اس کی وجہ جو ہے شیطان بھی ہو سکتا ہے، شیطانی فعال بھی ہو سکتے ہیں، شیطانی عمل بھی ہو سکتا ہے، اور شیطان جو اس چیز سے بہت خوش ہوتا ہے جب نکاح کے بغیر جو ہے کوئی تعلق باندھ دیا جائے اس بات پر، اور جب نکاح ٹوٹ جائے اس بات پر، اور اللہ تعالیٰ بہت خفا ہوتا ہے جب نکاح توڑ دیا جاتا ہے، نکاح کے بغیر جو ہے وہ کوئی تعلق باندھا جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ عورتوں کے حقوق کا بھی حق ہے کہ جیسے کہ مردوں کا ان پر حق ہے، اور دستور کے مواقف اور مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے۔ اب یہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت تو ہے، وہ اس لیے ہے کیونکہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے مرد کی پستی سے بنایا ہے، اور اس کو جو ہے پیدائشی طور پر فطرتاً جو ہے وہ کمزور پیدا کیا ہے، کہ وہ ایک بے بس جان جو ہے وہ اس کو پیدا کیا گیا ہے، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ مردوں کو ان پر حاکم بنا دیا گیا، نہیں، بلکہ ان کی عزت اور حفاظت کے لیے جو ان کو بنایا گیا ہے، تاکہ وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کر سکیں، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ سکیں، اور ان کو معاشرے کی برائیوں سے بچا سکیں۔ رشتہ داروں کا حقوق اور پڑوسی اور ہمسائے کے حقوق بہت آر ریلیٹ ٹو ایچ ادر، مطلب کہ والدین اور رشتہ داروں اور یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ تو قرآن پاک میں ارشاد ہوا ہے۔ پھر جو آپ کے وہ رشتہ دار جو دور دراز رہتے ہیں، یا وہ جو غریب ہیں، یا وہ جو تنگ دست ہیں، ان کے ساتھ اور بھی زیادہ اچھے سلوک کی جو ہے وہ تلقین فرمائی گئی ہے۔ فرمایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اور رشتہ داروں کے تعلق توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے ہمسایوں اور پڑوسی کے حقوق ہیں، ان کے ساتھ آپ بچپن سے جس جگہ رہ رہے ہوتے ہیں، ان ہمسایوں کے ساتھ بھی جو ایک رشتہ داروں والا جو وہ تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی کی مجھے اتنی تاکید کی ہے کہ مجھے گمان ہے کہ ہمسائے کو جو ہے دوسرے کا وارث نہ بنا دیا جائے، کہ ہمسائے کو جو دوسرے کا وارث بنایا جا رہا ہے، کہ اس طرح اس حد تک جو ہے وہ ایک ہمسائے کو دوسرے ہمسائے پر جو ہے وہ حق ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں اور ہمسایوں کے حقوق کی ادائیگی کی بڑی تاکید فرمائی، پھر فرمایا کہ وہ شخص مومن ہی نہیں جو اپنے ہمسائے کی بھوک سے بے نیاز ہو کر شکم سیر ہو جائے، کہ پیٹ بھر کر جو ہے وہ کھانا کھا لے خود اور سو جائے، اور جبکہ اس کے ہمسائے میں جو ہے وہ اس کا ہمسایہ یا اس کے بچے جو ہے وہ بھوکے بیٹھے ہوں۔ پھر فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں جس کا ہمسایہ اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو۔ عورتوں کے حقوق ہے کہ اسلام نے عورتوں کو جو ہے معاشرے میں بہت زیادہ اہمیت اور مقام دیا ہے، کہ ہمارے جو اسلام سے جو قبل جو معاشرہ تھا اس میں اور آج کل کے دور میں دیکھیں تو عورت کو جو ہے وہ کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، اس کی انسلٹ کی جاتی ہے، اس کو ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے، گلیوں بازاروں میں جو اس کو رسوا کیا جاتا ہے، گھروں میں جو اس کو مارا پیٹا جاتا ہے، جو کہ یہ بہت ہی برا فعل ہے۔ اور اسلام سے پہلے جو ہے وہ عورت کی کوئی اہمیت نہیں تھی، کوئی عزت نہیں تھی، بیٹیوں کو جو ویسے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور کے آمد کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد، اسلام کی آمد کے بعد جو ہے اس چیز کی جو ہے وہ اصلاح کی گئی کہ عورتوں کو بھی جو ہے وہ جانوروں کی طرح ٹریٹ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ وہ بھی انسان ہے، اور ایک مرد کی لائف کا جو بیسک پارٹ ہے ایک عورت، پہلے اس کی ماں، پھر اس کی بہن، پھر اس کی بیوی، اور پھر بیٹی، اور پھر اسی طرح سے جو ہے وہ درجہ بدرجہ بہت سارے رشتے جو ہے وہ ایک شخص کی جو ہے زندگی میں آتے ہیں، تو وہ کس کس کو مارے گا؟ اس لیے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کا جو حکم ہے۔ جب بھی غزوات ہوتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسپیشلی یہ بات کہتے ہوتے تھے، نہ صرف مسلمان عورتیں بلکہ کافروں کی عورتوں، کہ کسی بچے یا کسی جو ہے وہ عورت یا کسی بوڑھے پہ جو ہے وہ ظلم نہ کیا جائے، اس کو ہاتھ بھی نہ لگایا جائے، اس کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے، ان کو جو ہے بلکہ شیلٹر فارم کیا جائے، ان کو جو ان کی حفاظت کی جائے۔ ایون مسلمان غیروں کی عورتوں کی بھی جو ہے حفاظت کرتے تھے۔ تو اسی طرح سے قرآن و حدیث میں شوہروں کو تاکید کی گئی ہے کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ نرمی اور
محبت سے پیش آئیں. اسلام نے والدین پر لازم قرار دی ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں پر شفقت اور محبت سے پیش آئیں اور ان کی تعلیم و تربیت کا خاص خیال رکھیں اور ان کی اچھی جگہوں پر شادیاں بھی کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ جس شخص نے اپنی 2 بیٹیوں کی دنیا میں اچھی تعلیم و تربیت کی، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے اور ان کے سارے حقوق ادا کیے، تو وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ان 2 انگلیوں کی طرح ہوگا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس شخص پر جو ہے وہ شفقت اور محبت والا رویہ رکھتے ہیں جو اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرتا ہے، یا خواتین کی، عورتوں کی جو ہے وہ اچھی تربیت کرتا ہے، جیسے کہ والد کو کہا جا رہا ہے کہ اپنی بیٹیوں کی جو ہے وہ اچھی تربیت کی جائے. بیماروں کے حقوق، اسلام میں جو بیماریوں کے جو وہ حقوق کا تعین بہت کیا گیا، اور بیمار کا حق ہے کہ اس کی مطلب اس کی عیادت کی جائے. اور یہاں پر جو ہے وہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بارے میں بڑی تاکید فرمائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کی، گویا کہ اس نے جنت کے بلا خانوں میں، یعنی وہ گویا کہ جنت کے بلا خانوں میں ہو گیا، یعنی اس نے اپنے لیے جنت میں گھر بنا لیا. اب اس عیادت سے جو ہے اور بیمار کی عیادت سے ریلیٹڈ اگر واقعہ بھی جو میں نے اپنے کچھ لیکچرز میں جو ہے وہ میں ڈسکس کر چکی ہوں اس کو، کہ مکہ میں جو ایک بوڑھی عورت تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ہے وہ کچرا پھینکا کرتی تھی، اور کافر عورت تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر روز وہ کچرا پھینکتی تھی، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جو نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہوتے تھے، وہ گزر رہے ہوتے تھے وہاں سے. تو لوگ جو ہے اس چیز پر جو ہے غصہ ہوتے تھے، مسلمان جو ہے وہ صحابہ جو غصہ ہوتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ آپ ایک بار حکم کریں تو اس کے گناہ کی سزا دی جائے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کچھ بھی کہنے سے منع فرما دیا، بلکہ آپ وہاں سے گزرتے تھے، وہ کچرا پھینکتی تھی تو آپ جھاڑ کے وہاں سے جو ہے وہ اپنے لباس کو گزر جاتے تھے. تو ایک دن کیا ہوا کہ 1-2 دن ایسے گزرے کہ اس عورت نے جو ہے وہ کچرا نہ پھینکا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا اور پتہ چلا کہ وہ کافی بیمار ہے، اور وہ بوڑھی بھی ہے اور کافی بیمار ہے، اور اس کے گھر میں کوئی بھی اس کی دیکھ بھال کرنے والا، اس کی عیادت کرنے والا نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ فکر ہوئی، اور فوراً اس کے گھر گئے. اس کے پہلے تو وہ دیکھ کر گھبرا گئی، ڈر گئی کہ نہ جانے آج محمد جو ہے مجھے قتل کر دیں گے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو اس کے گھر کی ساری جو ہے وہ صفائی کی ستھرائی کا بھی کام کیا، اور اس کی جو ہے عیادت بھی کی، اس کے لیے کھانا بھی بنایا، اور مطلب اس کی جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوگی تب تک اس کو جو ہے وہ اس کی نگہداشت کرتے رہے، اس کی دیکھ بھال کرتے رہے. اور پھر جب وہ عورت ٹھیک ہوگی تو اس عورت نے جو ہے یہاں تک کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کلمہ پڑھا دیں، اور وہ مسلمان ہوگی. تو اسی طرح سے بیماروں کی جو ہے وہ حقوقی اور ان حقوق جو ہے ایک عام انسان پر جو ہے وہ عائد ہوتے ہیں، اور ان کی عیادت کرنے کا جو وہ حکم فرماتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمان مریضوں کی ہی عیادت نہ فرماتے بلکہ غیر مسلموں کی بھی عیادت فرماتے، جیسے کہ میں نے ابھی واقعہ بھی بتایا ہے. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بیماروں کی عیادت فرماتے تھے. اسی طرح سے یتیموں کے حقوق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے یتیموں کے سر پر جو ہے وہ ہاتھ رکھنے، ان کے ساتھ شفقت و محبت سے پیش آنے کی تلقین کی ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ جس شخص نے جو یتیم کا مال کھایا گویا اس نے بہت بڑا جو ہے وہ گناہ کیا، اور اس نے اپنے لیے جہنم میں جو ہے وہ گھر بنا لیا. تو ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور والدین، رشتہ داروں اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور ان کے ساتھ محبت اور شفقت سے جو پیش آؤ، ان کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھایا جائے. ملازمین اور خدمت گار، اب ہمارا فرض ہے کہ اس پہ حسن رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ عمل کیا جائے، کہ ملازموں اور خدمت گاروں کے حقوق ادا کیے جائیں، ان کے ساتھ برابری کا سلوک کیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے اس کی بہترین اگزامپل اگر ہم دیکھیں تو حضرت زید بن حارث، جن کو انہوں نے غلام تھے اور ان کو جو ہے تحفتاً ملے تھے غلام حضرت خدیجہ کی طرف سے، لیکن انہوں نے ان کو آزاد کر دیا اور ان کو جو غلام نہیں بلکہ ایک بھائی بیٹے کی طرح بنا لیا. پھر جناب کہا جا رہا ہے کہ انہیں ان کی خدمت کے اور محنت کا جو معقول معاوضہ دیا جائے، جو اس کے مزدور کی جو اجرت ہے اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے جو اس کو ادا کر دینی چاہیے، اس کی تنخواہ اور اجرت وقت پر ادا کر دینی چاہیے، اور ان کی طاقت سے زیادہ کام نہیں لینا چاہیے. اس طرح سے مزدوروں کا ہے کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے جو ہے ان کی مزدوری ادا کر دی جائے. مزدور سے محبت کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ، اور حضور سرکم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدوروں کو اللہ کا دوست قرار دیا ہے. اسلام نے مزدوروں کے حقوق کی ادائیگی کی بڑی تاکید کی ہے. جنگی قیدیوں، اسلام نے جنگی قیدیوں کے بھی حقوق متعین کیے ہیں، کیونکہ سم ٹائم یہ ہوتا تھا کہ وہ جنگ کرنے کے لیے تو چلے جاتے تھے لیکن ان کے پاس ساز و سامان کی کمی یا قلت ہو جاتی تھی، خوراک کی قلت ہو جاتی تھی، اور وہ بہت زیادہ
سامان اٹھا کر بھی تو نہیں جا سکتے تھے. تو اس لیے جنگی قیدیوں کے ساتھ اسی طرح اچھا سلوک کریں کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہ نے غزوہ بدر کے قیدیوں کے ساتھ سلوک کیا. آپ غزوہ بدر کے قیدیوں کے ساتھ اس قدر حسن سلوک سے پیش آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کہ خود بھوکے رہتے تھے اور ان کو کھانا کھلاتے تھے اور ان کے کھانے پینے کا خیال رکھا جائے. اساتذہ کرام اور اساتذہ اور شاگردوں کے حقوق. اسلام نے جہاں حصول علم کو فرض قرار دیا ہے وہیں اساتذہ کو معزز ترین مقام عطا کیا. اور سب سے بڑا اور اعزاز جو ہے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معلم بنا کر جو ہے وہ بھیجا گیا, کہ ہمارے جو سب سے بڑے جو استاد ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور پھر فرمایا کہ لہٰذا استاد کا حق ہے کہ اس کے ماں باپ کی طرح اس کا احترام کیا جائے, اور طالب علم کا حق ہے کہ اس کے ساتھ نرمی برتی جائے اور اس کے حصول علم کی کوششوں کی جو حوصلہ افزائی کی جائے. پھر خطبہ حجۃ الوداع کے حوالے سے جو ہے اس کی روشنی میں جو عورتوں کے حقوق کے بارے میں جو کیا وضاحت کی گئی کہ ان کا حق مہر جو ادا کیا جائے, ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جائے, ان کے ساتھ جو ہے ان کا نانفقہ یعنی ان کے ضروری جو ضروریات زندگی ہیں ان کو جو ہے پورا کیا جائے, اور پھر عدل و مساوات کا جو ہے رویہ رکھا جائے اور ظلم و زیادتی سے اجتناب کیا جائے. یعنی حق مہر اس طرح سے کہ حق مہر شرعی بیوی کا جو شرعی حق ہوتا ہے تو خاوند پر واجب ہوتا ہے جو اس کو مقررہ وقت پر جو ہے وہ ادا کرنا ہوتا ہے, اور بیوی کی خوش دلی سے جو وہ ادا کرے, یعنی کہ اگر بیوی چاہے تو وہ اس کو جو ہے وہ معاف بھی کر سکتی ہے. اور پھر اس کے متعلق جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے زر مہر کے عوض کسی عورت سے نکاح کیا اور نیت یہ رکھی کہ وہ ادا نہ کرے تو وہ زانی ہے, کہ اگر آپ اپنا حق مہر ادا نہیں کرتے تو آپ زانی ہیں, آپ کا نکاح ہی نہیں جائز ہے. پھر حسن سلوک کے بیوی کے ساتھ جو ہے وہ خاوند کو چاہیے کہ وہ حسن سلوک سے پیش آئے, اور ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور عورتوں کے معاملوں میں خدا سے ڈرتے رہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی تلقین فرمائی ہے. فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل کے حق میں بہتر ہے, یعنی کہ جو آپ کے اہل و عیال ہیں ان کے حق میں بہتر ہے, اور میں اپنے اہل خانہ کے حق میں بہتر ہوں, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. نانفقہ آپ کی ضرورت زندگی کو جو ہے پورا کیا جائے, یعنی کہ بیوی کی جو ضرورت زندگی ہے اس کا لباس, رہائش, کھانا پینا اس کو جو ہے وہ ادا کیا جائے. خاوند کا فرض ہے کہ وہ بیوی کی ضرورت زندگی اور اس کو جو ہے پرامن جو ہے وہ ضرورت زندگی جو ہے مہیا کرے, اس کو پرامن جو ہے ماحول مہیا کرے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسانی اعمال کے پلڑے میں جو چیز سب سے پہلی رکھی جائے گی وہ اس کے اپنے کنبے پر کیا ہوا خرچ ہے. عدل و مساوات یعنی کہ ایک سے زائد اگر بیویاں ہیں تو ان کے درمیان عدل و مساوات کا جو ہے وہ رویہ قائم رکھا جائے. قرآن پاک میں جو ارشاد ہے کہ پس اگر تم کو اندیشہ ہو کہ عدل نہیں کر سکتے تو تمہارے لیے ایک ہی کافی ہے, تم ایک پر ہی اکتفا کرو. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسی شخص کی دو بیویاں اور ان کے حقوق میں عدل و انصاف نہ رکھا تو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا آدھا جسم گر گیا ہوگا, کہ جس شخص نے اپنی دو بیویوں میں سے ایک کے ساتھ زیادتی کی اور ایک کے ساتھ جو ظلم و ستم روا رکھا اور ایک کو جو خوش رکھا تو وہ قیامت کے دن ایسے ہی ہوگا جیسے اس کا آدھا جسم گر چکا ہے. ظلم و زیادتی سے اجتناب کرنے کا حکم ہے کہ بیوی کی اگر کوئی چھوٹی موٹی غلطی بھی ہو تو اس کو جو ہے وہ درگزر کر دیا جائے. بہت حد ناراضگی اس حد تک جو ہے وہ اختیار کی جائے کہ وہ راہ راست پر آ جائے, لیکن اس کے ساتھ نرمی اور حسن سلوک والا جو ہے وہ رویہ رکھے, پیار اور حکمت سے اس کو سمجھائے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کو نرمی اور پیار سے سمجھاؤ, عورتوں سے حسن سلوک کرو. عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلی کا سب سے اوپر کا حصہ زیادہ ٹیڑھا ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ اسے اگر زبردستی سیدھا کرو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو جو ہے وہ تشدد کرنے, خاص طور پر اس کے منہ پر تھپڑ مارنے سے منع فرمایا ہے. عورتوں کے فرائض کہ جس طرح سے عورتوں کے حقوق ہیں تو عورتوں کے فرائض بھی ہیں. اطاعت و شعری اور فرما برداری. سب سے پہلے جو عورت کو تلقین کی گئی ہے کہ وہ ایک اطاعت و گزار جو ہے عورت ہو, فرما بردار عورت ہو, اپنے خاوند کی جو ہے وہ فرما بردار ہو. قرآن مجید میں نیک بیویوں کی تعریف اس طرح کی گئی ہے کہ نیک بیویاں وہ ہیں جو اپنے خاوند کی فرما بردار ہوتی ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرما بردار اور اطاعت و شعر عورت کو افضل قرار دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل عورت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل عورت کے بارے میں دریافت کیا گیا تو فرمایا افضل عورت وہ ہے جو مرد کے حکم کی تکمیل کرے اور اس کی ایسی بات میں مخالفت نہ کرے جو خاوند کو گرا گزرتی ہے, لیکن جائز باتیں. لیکن اگر خاوند عورت کو احکام الہی اور دینی فرائض سے روکے تو اس کی اطاعت جائز نہیں ہے.
مال و عزت کی حفاظت عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے خاوند کی غیر موجودگی میں اس کے گھر بار کی، اس کے مال و دولت کی جو ہے وہ حفاظت کرے، اس میں خود بھی خیانت نہ کرے اور اس کے مال کو جو ہے فضول خرچیوں میں جو ہے وہ ضائع نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسی عورت کا خاوند باہر چلا جائے تو اس کے پیچھے اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے اور شوہر کے مال و اسباب کی نگرانی میں اس کی خیر خواہ اور وفادار رہے۔ خاوند کی خوشنودی کہ بیوی پر لازم ہے کہ وہ اپنے خاوند کی خوشنودی کا خیال رکھے اور عورتوں کو تاکید فرمائی گئی ہے کہ وہ اپنے خاوند کو ناراض نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمیوں کی نماز قبول نہیں ہوتی اور نہ قربانی، ان میں سے ایک وہ عورت ہے جس کا خاوند اس سے ناخوش ہے۔ رازداری کہ دونوں کو جو ہے ایک دوسرے کا لباس قرار دیا گیا ہے، دونوں کو ایک دوسرے کا جو ہے وہ راز قرار دیا گیا ہے، دونوں کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کا راز کو کسی تیسرے پر افشا نہ کرے۔ ٹھیک ہے جی، اور یہاں تک جو یہ سب حقوق و فرائض سے ریلیٹڈ بات ہوئی۔ پھر جو انسانی مساوات پر ایک جامعہ نوٹ آپ کو آ سکتا ہے کہ انسانی مساوات کے بارے میں جو وہ کس طرح سے پوچھا جا سکتا ہے، کسی بھی طرح سے پوچھا جا سکتا ہے، اس کو آپ کس طرح سے ڈیفائن کریں گے کہ پہلے مساوات کی اقسام کیا ہے؟ مساوات قانونی مساوات اور سماجی مساوات یا معاشرتی مساوات۔ احادیث میں آتا ہے تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم جو ہے وہ مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ پھر ایک جہاں پہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے اے لوگوں بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہارے خاندان اور قبیلے بنا دیے تاکہ تم آپس میں پہچان کر سکو، بے شک تم میں سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ اسلامی اصطلاح میں مساوات سے مراد یہ ہے کہ بحیثیت انسان سب برابر ہے، سب آدم کی اولاد ہیں، سب آدم کے بچے ہیں اور مخلوق خدا ہونے کے ناطے سے وہ سب کے حقوق جو ہے وہ برابر کر چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو سب کے حقوق جو ہے وہ برابر ہے، جنس، قومیت، رنگ و نسل، وطن یا زبان، خاندان، قبیلے کی بنیاد پر کسی شخص کو کسی سے برتری حاصل نہیں ہے۔ جو ہے قرآن پاک میں بھی جیسے ارشاد ہوتا ہے کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، اور کسی اجمی کو کسی عربی پر، اور کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، ہاں مگر تقویٰ کی بنیاد پر۔ تو اسی طرح سے قانونی مساوات دیکھا جائے تو قانونی مساوات سے مراد کی ملت کے تمام افراد کے لیے ایک ہی قانون ہونا چاہیے۔ قانون میں جو یہ پالیسیز نہیں ہونی چاہیے کہ جو افضل ہے یا جو امیر ہے اس کے ساتھ جو دوسرا رویہ رکھا جائے گا اس کو بخش دیا جائے گا، اس کے ساتھ جو ہے وہ کسی بھی طرح کی سختی نہیں کی جائے گی، جبکہ جو ناتواں ہیں، جو کمزور ہے، جو غریب ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ سارے حقوق جو ہے وہ عائد کر دیے جائیں گے، سارے قانونی مساوات جو اس کے ساتھ ہی کیے جائیں گے۔ نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشہور اور معزز قبیلہ مخروط کی فاطمہ نامی عورت کو چوری کے جرم میں جو ہے وہ ہاتھ کاٹنے کی سزا دے کر قانونی اور شرعی مساوات کی شاندار مثال قائم کی اور فرمایا کہ اگر خدا کی قسم اگر اس کی جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی ہوتی تو میں ان کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ تو قانونی مساوات کے تحت ملت کے تمام افراد کو یکساں ترقی کے یکساں مواقع بھی میسر ہونے چاہیے۔ سماجی اور معاشرتی معنوں میں اگر دیکھا جائے تو سماجی اور یا معاشرتی مساوات سے مراد ہے کہ سماجی تقریبات یا اسلامی عبادات یا اجتماعی زندگی میں ملت کے کسی بھی فرد کو جو ہے وہ اولیت اور فوقیت حاصل نہیں ہونی چاہیے، سب ایکول ہے، سب برابر ہے۔ سماجی تقریبات میں محکوم اور حاکم اور امیر و غریب، عربی، اجمی، گورے اور کالے سب ایک ساتھ بیٹھیں گے اور سب ایک ساتھ جو ہے وہ کھائیں گے، کسی کو جو ہے وہ ایک دوسرے پر رنگ و نسل کی بنیاد پر جو فضیلت حاصل نہیں ہے۔ وہ ایک شعر بھی ہے نا اقبال کا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مساوات کا جو ہے وہ کا سلوک کرنے اور مساوات کا نظام قائم کرنے کی جو وہ تلقین فرمائی ہے۔ قرآن اور انسانی مساوات میں جو اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر انسانی مساوات کا ذکر کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے کثرت سے مرد اور عورت پیدا کیے اور وہ زمین پر پھیلائے۔ اب یہاں پر جو ہے یہ پہلا ایک لیسن ہے انسان کے لیے یہاں سے، اور وہاں سے جو ہے کہ ہر چیز تو برابر ہے۔ مرد کہتا ہے کہ جی میں عورت پہ افضل ہوں، کیسے افضل ہے؟ عورت تمہاری ہی بسلی سے تو پیدا کی گئی ہے۔ پھر خطبہ حجۃ الوداع اور انسانی مساوات کا اگر دیکھا جائے ذکر دیکھا جائے تو اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں انسانی مساوات کا جو ہے وہ بہترین چارٹر ہے، یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری خطبہ تھا خطبہ حجۃ الوداع وہ بہترین خطبہ تھا کہ اگر آپ کو انسانی مساوات کا جو ہے وہ لنک دیکھنا ہے یا اس کو جو ہے پڑھنا ہے، اسٹڈی کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا اے لوگو بے شک تمہارا رب ایک ہے، سارے انسان آدم کی اولاد ہیں اور آدم کی حقیقت اس کے سوا
کیا ہے کہ وہ مٹی کے بنائے گئے ہیں، اور اب فضیلت اور برتری کے سارے دعوے، خون و مال کے سارے مطالبے اور سارے انتقامات میرے پیروں تلے روندے جا چکے ہیں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ عربی کو عجمی پر اور عجمی کو عربی پر، سرخ کو سیاہ پر اور سیاہ کو سرخ پر کوئی برتری نہیں ہے مگر تقویٰ کے سبب۔ انسانی مساوات کی مثالیں اگر دیکھی جائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام حضرت زید بن حارث کا نکاح اپنی پھپھی زاد بہن اور قریش زادی زینب رضی اللہ عنہا سے کروایا، اور پھر کروا کر جو ہے وہ سماجی یا معاشرتی مساوات کی شاندار مثال قائم کی۔ پھر مسجد اور اس میں ادا کی جانے والی نماز انسانی مساوات کی عملی تربیت گاہ بھی ہے اور بہترین مثال بھی ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز، کہ وہاں پر تو کوئی کسی کو نہیں دیکھتا کہ بھئی یہ کوئی کالا ہے، کون گورا ہے، کون کس کے ساتھ کھڑا ہے، بعض اوقات تو پتہ بھی نہیں لگتا آپ اپنے دشمن کے ساتھ ہی کھڑے ہو کے نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس تفرقات کو جو ہے، ان تفریقات کو جو ہے وہ مٹا دیتا ہے۔ پھر مسجد قباء اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر میں اور غزوہ خندق کے موقع پر خندق کی کھدائی میں سید الانبیاء اور افضل البشر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ مل کر کام کیا تھا اور خندقیں کھودی تھی، اور باقاعدہ پیٹ پہ پتھر باندھ کر خندقیں کھودی تھی۔ اور بہت سارے صحابہ ایسے ہیں کہ جو اپنے مزدوروں سے کام نہیں لیتے تھے بلکہ اپنا کام خود کرتے تھے، جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی مثال جو ہے وہ واضح ہے۔ وہ اپنا بوجھ خود اٹھاتے تھے، وہ کسی سے نہیں کہتے تھے کہ وہ میرا بوجھ اٹھایا جائے۔ اینیویز جی، یہاں تک ہمارا لیسن اور یہ بک کمپلیٹ ہوئی ہے۔ اس چیپٹر سے ریلیٹڈ کوئی بھی کویسچن ہو آپ کے مائنڈ میں تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔